والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد، معزز ناظرین، آج کی جو ٹاپک ہے وہ بڑی اسپیشل ٹاپک ہے. ہر انسان کی زندگی میں علم کی بڑی اہمیت ہے. علم کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے کسی مذہب یا دنیا کے کسی دین کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا نیچرل فینامنا ہے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھے بغیر بھی اپنی زندگی علم سیکھنے کے راستے پر ہی آگے بڑھاتا ہے، اور وہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ علم بنتا جاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو اس بات کا علم دیا کہ جب پیٹ میں جلتا ہے تو اسے منہ سے غذا تلاشنی ہوتی ہے. جب بچہ منہ سے غذا تلاشتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی نومولود بچے کو کہ جب اسے شہد چٹایا جاتا ہے تو وہ غذا ٹٹولتا ہے اپنی. اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا کہ پیٹ کی آگ منہ سے بجھائی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، علم الانسان ما لم یعلم. ہم نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا ہے. ہم نے انسان کو وہ سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا ہے. آج اگر ہم اپنے آرکائیوز میں دیکھیں گے تو اس روئے زمین پر موجود ہر ذرے کے متعلق کچھ نہ کچھ معلومات، کچھ نہ کچھ حقائق، کچھ نہ کچھ انفارمیشن آپ کو مل جائے گی. ہیومن effort to understand the environment that he lives in has provided so much of knowledge about the environment we live in that you have something or the other about each and every particle that exists on this land. Yet, even after learning so much, there isn't a thing that a human has learned to say convincingly that I know. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انسان نے اتنا کچھ جان لیا، اتنا کچھ سیکھ لیا، لیکن اتنا کچھ جان لینے اور اتنا کچھ سیکھ لینے کے باوجود کوئی انسان اس وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سب کچھ جان لیا یا میں جانتا ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کچھ جانتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہے کہ وہ کچھ جان گیا ہے، اس کی مثال اس لنگڑے گھوڑے جیسی ہے جو کبھی اپنی منزل کو نہیں پہنچتا. ہم نے آج کی ٹاپک میں لفظ ڈیزائر کا جو استعمال کیا ہے، یہ ایک خاص مقصد کے تحت استعمال کیا ہے. Knowledge is a process of understanding the functions happening that human is witnessing. Knowledge is the understanding of the objects around you and yourself. لیکن ہم نے کہا ڈیزائر، ہم نے کہا ڈیزائر، تو ڈیزائر کو ہم ایک خاص لفظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کچھ مثالوں کے ساتھ، یوں کہ بچے کے پیٹ میں اللہ نے بھوک کا احساس پیدا کیا. وہ وجہ بنی بچے کے منہ سے غذا تلاشنے کی. God has given the hunger to that infant
and that has become the reason for that baby to search the food around him. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مشہور مقولہ سائنس کا ہے کہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن جو کہا گیا ہے، یہ دین سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروسیس رکھا کہ پہلے انسان کو ضرورت بتائی گئی اور اس کے بعد میں اس ضرورت کے تکمیلے کرنے کا جو راستہ اور طریقہ اختیار کرنا ہے، اس راستے اور طریقے کو اللہ نے کہا یہ علم ہے، یہ تو جان، اس علم کے ذریعے سے تیری ضرورت کا تکمیلہ ہوگا. چنانچہ اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ معلوم کرایا جو اسے معلوم نہیں تھا. بچے کو یہ نہیں معلوم تھا کہ غذا کہاں سے ملتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت میں اس نظام کو مقرر کیا کہ بچے کو بھوک لگے گی اور اس کا ذہن اس بھوک کو ایکنالج کرے گا، اور اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی انفارمیشن رکھی ہے کہ اس بھوک کو بجھانے کے لیے جو چیز حاصل کرنی چاہیے وہ چیز وہ منہ سے حاصل کرے گا. چنانچہ بچہ وہ منہ سے اس بھوک کو پورا کرنے کے لیے غذا تلاش کرنے نکلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں حکمت ہے. ہم نے ڈیزائر اس لیے کہا کہ دا ڈیزائر از دی پروسیس آف بیکمنگ اے سیکر. ریلیجن ڈز ناٹ وانٹیڈ یو ٹو بی اے تھرو نالجیبل پرسن. اللہ وانٹس یو ٹو بی اے سیکر، چاہنے والا طالب. مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے دین کے ذریعے سے اس پورے فلسفے کو اتنی آسانی کے ساتھ بیان کر دیا کہ مومن وہی ہے جو طالب ہے. مومن وہی ہے جو طالب ہے. جس کو طلب نہیں اس کے پاس ایمان نہیں آ سکتا. تو طلب کے پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سامنے نشانیاں رکھی. طلب کیسے ٹریگر ہوتی ہے؟ جس چیز کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، جس چیز سے آپ آشنا ہی نہیں ہے، اس کی آپ طلب کیوں کریں گے؟ جس چیز سے آپ واقف نہیں ہیں، جس چیز سے آپ آشنا نہیں ہیں، اس کی آپ طلب نہیں کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پروسیس رکھا، ایک طریقہ، ایک اسلوب اختیار کیا جس کے ذریعے سے آپ کو ایک ایک چیز سے آشنا کروانے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلے آپ کو آپ کی مادی ضروریات کے متعلق علم عطا کیا گیا. آپ کو یہ معلوم ہوا کہ بھوک لگی تو کھانا چاہیے. آپ کو یہ معلوم کرایا گیا کہ پیاس لگے گی تو پانی پیا جائے، تو اس سے پیاس بجھتی ہے. آپ کو اس بات کا علم دیا گیا کہ بیمار جب ہو جاؤ تو اگر تمہارا جسم ٹھیک سے نہ کام کرے، جسم کا کوئی حصہ، کوئی عضو ٹھیک سے نہ کام کرے، تو اس کیفیت کو بیماری کہتے ہیں. اور اس بیماری کو دور کرنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اسے علاج کہتے ہیں، اور اس میں جو چیز استعمال میں آتی ہے اسے دوا کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ضرورت پیدا کی، پھر آپ کو اس بات کا علم دیا کہ یہ کیا چیز ہے ضرورت، اور پھر اس ضرورت کے تکمیلے کا کیا راستہ ہے. تو ضرورت جو ہے آپ کو سیکر بناتی ہے، ضرورت آپ کو ڈیزائر کرنے والا بناتی ہے. سائنس سے متعلق جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے، عین دین کے مطابق ہے. میں یہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ ہمارا دین سائنس سے دور نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین سائنس کو اون کرتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں جو سائنس کی بنیاد ہیں وہ دین اسلام ہی سے نکلی ہوئی ہیں، اور ہم کو اس کو اون کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کی ضروریات کے تکمیلے کا یہ معاملہ رکھا. پھر اللہ نے یہ بتایا کہ آپ کو کسی چیز سے فائدہ ہوتا ہے، پھر آپ کو کسی چیز سے نقصان ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یوں تربیت کر دی، یہ بتایا کہ اونچائی پر ہو تو اس بات کا خیال رکھو کہ گرو گے تو چوٹ لگ جائے گی اور مر بھی سکتے ہو. تو آپ جب اونچائی پر جائیں گے تو اس سے احتیاط کریں گے. تو اونچائی سے گرنے پر چوٹ لگنا اور موت واقع ہونا یہ آپ کے علم میں داخل ہو گیا کہ ہاؤ یور باڈی بیہیوز. جب کسی سے جھگڑا ہو جائے اور وہ تم پر حملہ آور ہو جائے تو تمہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے، ورنہ وہ تمہیں مار دے گا. یہ علم آپ کو مل گیا. اللہ نے آپ
کا جسم کیسے ریاکٹ کرتا ہے، ان چیزوں کا آپ کو علم دیا، اور آپ کو اس بات کی تربیت کی کہ آپ اپنے جسم کا کس طرح تحفظ کریں اور کس طرح اسے پروان چڑھائیں۔ پھر اب اس سے ہٹ کے انسان کی دینی ضرورت ہے، دینی اور اخلاقی ضروریات ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یوں سکھائی کہ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ ماں کا ادب کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے ادیان کے ذریعے سے آپ کو اخلاق سکھوائے اور کہا ماں ریسپیکٹیبل ہے، وہ تمہارے لیے یہ کرتی ہے، وہ تمہارے لیے یہ کرتی ہے، وہ تمہارے لیے یہ کرتی ہے، اس کے تم پر اتنے احسان ہے کہ اس کے جواب میں تمہیں اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا علم دیا کہ آپ کے اچھے اخلاق کے مستحق کون ہیں اور آپ کو کس طرح پیش آنا چاہیے کہ آپ با اخلاق ہوں۔ یہ ایک علم ہے، یہ ایک علم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کی اور آپ کے سماجی ضروریات کی ساری ضروریات کا احاطہ کرتے ہوئے آپ کو وہ سارے علوم فراہم کروا دیے جن کے ذریعے سے آپ اپنے جسم اور اپنی سماجی زندگی کو اچھے سے جی سکیں۔ God has given you all the necessary knowledge to keep your body healthy and to keep your body running, and God has given you all that important information about your character and personality and your behavior, so that you live peacefully within the society. You get benefited by your good manners and people praise you for that, and because of your good manners people are safe around you. Allah subhanahu wa ta'ala has covered these two departments of your life, your well-being of your body and the well-being of your sociology. God has given all the information to you that has become your knowledge. God has given all the information about how to live healthily, that is a knowledge. اب اس کے بعد میں بات آتی ہے کہ بندے کا خود سے تعلق پورا ہو گیا، بندے کا خلق سے تعلق پورا ہو گیا، اب آیا بندے کا خدا سے تعلق۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوا، انسان دیکھیے کیسے سیکھ کرتا ہے انسان، the desire how it develops۔ پہلے جسم کی ضرورت پیدا ہوئی تو انسان نے کھانے کی تلاش کی اور کھا کے جو ہے اس ضرورت کو پورا کر لیا۔ جب انسان 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ہو گئے تو سوسائٹی بنی، تو انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنے کے لیے اچھے اخلاق وضع کی اللہ کے حکم سے۔ اب اس کی سماجی زندگی کی بھی ضرورت پوری ہو گئی، کھانا اور جینا، یہ دونوں چیزیں جب پورے ہو گئے تو کیا چیز باقی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ ایک جو عجیب چیز تھی جو وہ مس کر رہے تھے، وہ ان کی روح کا حصہ تھا، وہ ان کی روح کا احساس تھا۔ انہوں نے ایک عام انسان کی طرح اس بات کا خیال کیا کہ وہ ساری چیزیں جو میری زندگی میں ہیں وہ اپنے آپ سے نہیں ہیں۔ There has to be a reason behind everything that exists around me and myself also. I cannot just pop up out of nowhere. Everything out there is there because of a reason, and there has to be a creator of everything that exists around me, including myself. There has to be a creator. یہ احساس انسان کو اس کے وجود نے دلایا۔ میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خدا بھی ہے۔ مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا، ان کو ان کے ماں باپ نے پیدا کیا، ان کو ان کے ماں باپ نے پیدا کیا۔ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر تو ختم ہوا ہوگا، اور جس مقام پر ختم ہوا اس مقام پر جو شروعات ہوئی، وہ شروعات کس نے کی اور کیسے کی؟ انسان کا ذہن یہ سوال کرے گا، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ سائنس کسی دین یا کسی مذہب کو نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود سائنس یہ سوال لے کر پھر رہی ہے کہ واٹ از دا ریزن آف کریشن، ہاؤ ڈز دس یونیورس کیم انٹو ایگزسٹنس۔ دے آر آسکنگ دیز کوسچنس which they are yet to get answers for۔ تو یہ سوال کسی دین کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اس کی اپنی فطرت اس کے سامنے یہ سوال لا کر رکھتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے جو خالق ہے،
کوئی نہ کوئی تو ہے جو وجہ ہے اس ساری کی ساری کائنات کے وجود کی. تو انسان کی یہ جو ڈیزائر ٹو نو ہے, دس از کال سیکنگ, دس از کال سیکنگ. اور مہدویت دین ہے سیکھ کرنے کا, مہدویت دین ہے ڈیزائر کرنے کا, مہدویت دین ہے سیکھ کرنے کا. It would be an inappropriate thing to address a knowledgeable person of a Madhavya community to tell him that he is a knowledgeable person. That is a disgrace for him. What would please him is if you call him a talib, a seeker. He is a seeker. I am not a man of knowledge. I am not a knowledgeable man. I am not a man with so much of information, but rather I am a student. I am a seeker. I am here to learn till the last breath of my life, so that I can praise my God that whatever that I have learned, it is going to do nothing but show me the glory of Allah subhanahu wa ta'ala, that how glorious He is, that how gloriously He has created this universe, the logic behind everything, the science behind everything, and the chemistry of everything, and the way it functions. Everything that I come by tells me that my God is so immensely great that He has created such unmimicable objects on this earth. آپ لاکھ کوشش کر کے روبوٹ بنا لیں, لیکن خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی ایک چیز کے برابر بھی وہ نہیں ہو سکتا. Artificial intelligence can never replace a human mind because God has created. تو ہر وہ چیز جو میرے لیے علم بن رہی ہے وہ میرے لیے اپنے پروردگار کی تعریف اور توصیف اور اس کی ثنا خوانی کے لیے وجہ بن رہی ہے, کیونکہ میں سیکر ہوں. اور جس دن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا کہ مجھے علم آ گیا, میں سیکھ گیا ہوں, وہ دن میرے لیے آخری دن ہوگا کہ اس کے بعد میں کچھ نہیں سیکھ پاؤں گا. اگر میں یہ اپنے آپ کو کہہ دوں کہ میں نے سیکھ لیا ہے تو پھر سیکھنا کیا باقی ہے؟ جب میں سب سیکھ گیا ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں سیکھنے کا پروسیس بند کر رہا ہوں, کیونکہ میں سب کچھ سیکھ گیا ہوں. اور جس دن میں پروسیس بند کر دوں گا اس دن سے میری گروتھ ختم ہو جائے گی, اس دن کے بعد میں آگے نہیں بڑھوں گا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ انسان سیکھے, انسان سیکھے, اور سیکھ نالج صرف کتابوں میں نہیں ہوتی. یہ بات آپ سمجھیے کہ انسان جو سیکھتا ہے وہ سیکھ صرف کتابوں میں نہیں ہوتی, بلکہ وہ سیکھ اس کے وجود میں ہوتی ہے, وہ سیکھ اس کے ماحول میں ہوتی ہے. It is there in the aura that he is living in. It is there in his existence. It is there around him, everywhere. It is not just the book which provides you the knowledge. You learn it by experiencing. So knowledge is not the only book is not the only source of knowledge. There are so many other ways of learning knowledge that are much higher and much superior than what you can learn from a book. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کوئی کتاب دے کر نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو دنیا میں کوئی کتاب دے کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سیکر بنا کر بھیجا. آپ کو نبوت عطا کرنے سے پہلے آپ کا موقف ایک سیکر کا تھا. آپ کو نبوت عطا کرنے کے بعد آپ کا موقف سپیریئر سیکر کا بن گیا کہ وہ سیکھ کرنے کی جو ڈیزائر تھی، وہ جاننے کی جو ڈیزائر تھی، وہ جو طلب تھی اللہ کے رسول کی، اللہ کے لیے اپنے وجود کی حقیقت کو تلاشنے کے لیے، اس کائنات کی حقیقت کو تلاشنے کے لیے، اس حقیقت کو تلاشنے کے لیے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ سورج کون ہے جو طلوع کرتا ہے،
اور کون ہے جو سورج کو غروب کرتا ہے، کون ہے جو چاند کو طلوع کرتا ہے، کون ہے جو ستاروں کو روشن کرتا ہے، کون ہے جو دن بناتا ہے، کون ہے جو رات لاتا ہے، کون ہے جو خوشی دیتا ہے، کون ہے جو غم دیتا ہے، کون ہے جو راحت دیتا ہے، کون ہے جو مصیبت دیتا ہے، کون ہے جو صحت دیتا ہے، کون ہے جو بیماری دیتا ہے، یہ بیماری کیسے آتی ہے، یہ صحت کیسے آتی ہے، یہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے، یہ سورج کیسے غروب ہوتا ہے، یہ چاند کیسے طلوع ہوتا ہے، یہ ستارے کیسے روشن ہوتے ہیں، یہ آفتاب دن کیسے بناتا ہے اور کیسے رات بنتی ہے، یہ سارے کے سارے سوال ایک انسان کے وجود میں ہمیشہ سے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی اور اپنے ماحول کی ان حقیقتوں کو تلاشتے ہوئے ایک طالب کی حیثیت سے اپنی ابتدائی زندگی غار حرا میں گزاری، اور جب اللہ ان کی طلب سے راضی ہو گیا، جب اللہ ان کی طلب کی شدت کا قائل ہو گیا کہ ہاں میرے نبی نے اپنے دل میں وہ آج تڑپ پیدا کر لی ہے کہ جس کے بعد اب اسے میں اپنی طرف سے علم دوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دینا شروع کیا، پہلے فرشتے کو بھیج کر، اور پھر اس کے بعد براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے نبی کو علم دیا، اور اپنے نبی کو ان باتوں سے واقف کروایا جن باتوں سے وہ واقف نہ تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ علق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے سلسلے کو شروع کرنے کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جو خالق ہے، جب اللہ نے اس سورت کی شروعات کی تو اللہ نے پڑھنے کے تعارف کے بعد میں اپنے نبی کو اس بات کا علم دیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ معلوم کروایا جس سے وہ واقف نہیں تھا۔ نبی جبرائیل سے واقف نہیں تھے، نبی اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ جبرائیل کا بھی ایک خدا ہے، نبی اس حقیقت سے واقف نہیں تھے کہ اس کائنات کے کاروبار کو کون چلا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غیب کی خبر کو آپ کو دے کر کہا میں نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس صیغے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جرنلائز کر کے بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد تم کو غیب کا علم دیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر چاہے تو صرف محمد بحیثیت نبی نہیں بلکہ عام انسان بھی اگر مومن ہو جائے اور اپنے پروردگار کو راضی کر لے تو اسے بھی وہ علم مل جائے گا جو وہ جانتا نہیں ہے، جو انسان اپنی کوشش اپنے کسب سے حاصل نہیں کر سکتا، اللہ اس انسان کو بھی وہ غیبی علم دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کے منشا میں ہے کہ انسان کو اس نعمت سے واقف کروائیں کہ ہم انسان کو غیبی علم دے سکتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسان کو وہ علم دیا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان کو وہ علم دیا جائے جو وہ نہیں جانتا۔ اور آج جس مقام پر آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں 21ویں صدی کے، انسان کیا نہیں جانتا؟ انسان کیا نہیں جانتا؟ اپنے جسم کی ساری ضروریات جانتا ہے اور اس کی حقیقت جانتا ہے، اس کی فزیالوجی جانتا ہے، اس کی اناٹمی جانتا ہے، اس کی کیمسٹری جانتا ہے، اور اس کی مائکروسکوپک لیول کی انفارمیشن رکھتا ہے۔ وہ چیزیں جو غیر ذوی العقول ہیں، یعنی لائف لیس آبجیکٹس جو ہیں، انسان اس کی ایٹامک لیول تک اس کی انفارمیشن رکھتا ہے۔ کون سی چیز انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے اور کون سی چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں سائنس نے تحقیق کر کے اپنی پروف کیا کہ انسان کیا جانتا ہے۔ لیکن سائنس نے آخر میں آ کر یہ کہہ دیا کہ وہ چیز جو ہم نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جان سکتے ہیں جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم ایکنالج کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ہم نہ دیکھ سکے، نہ چکھ سکے، نہ سونگھ سکے، نہ محسوس کر سکے، نہ سن سکے، حواس خمسہ کے باہر جو چیزیں ہیں، سائنس یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے وجود کو ایکنالج بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو چیز انسان نہیں جانتا وہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات۔
جو چیز انسان نہیں جانتا وہ ہے رسول اللہ کا خدا تعالی سے تعلق. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ غیب کی خبریں ہیں. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ جنت ہے. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ دوزخ ہے. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ فرشتے ہیں. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ اجنہ ہے. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ آنے والا کل ہے. جو چیز انسان نہیں جانتا وہ مقدر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو غیب کا علم دیا، اور اللہ کے رسول نے اللہ کی مدد سے جو غیب کا علم حاصل کیا، اس غیب کے علم سے اللہ کے رسول نے اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو واقف کروایا کہ کون سی چیز تمہارے لیے مفید ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کس چیز سے تمہیں تمہارے جسم کو فائدہ پہنچے گا اور کس چیز سے تمہارے جسم کو نقصان پہنچے گا. کس چیز سے تمہاری سماجی زندگی کو فائدہ پہنچے گا اور کس چیز سے تمہاری سماجی زندگی کو نقصان پہنچے گا. کس چیز سے تمہاری روحانی زندگی کو فائدہ پہنچے گا اور کس چیز سے تمہاری روحانی زندگی کو نقصان پہنچے گا. اللہ کے رسول نے غیب کی سب سے بڑی خبر یہ دی کہ اللہ ہے. محمد نے سب سے بڑی غیب کی خبر یہ دی کہ خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے. کس نے خدا کو دیکھا کہ اس بات کو ایکنالج کرے یا جس بات کو اٹیسٹ کرے؟ سب نے محمد کی بات پر گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، لیکن خبر اللہ کے رسول نے غیب کی یوں دی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ غیب کی خبر دی، وہ ان کا غیب کا علم تھا. اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل ہے تو ہم کہتے ہیں جبرائیل ہے. اللہ کے رسول نے کہا جنت ہے، ہم کہتے ہیں جنت ہے. اللہ کے رسول نے کہا دوزخ ہے، ہم کہتے ہیں دوزخ ہے. اللہ کے رسول نے کہا کل یہ ہونے والا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم اپنے نبی کو مخبر صادق جانتے ہیں. کل وہ بات سچی ہونی ہے کہ وہ آقا نے بتائی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کے رسول نے کہا مقدر کیا ہے تم نہیں جانتے، ہم نے ایمان لایا اور کہا مقدر کیا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کے رسول نے کہا تم مرو گے، ہم کہتے ہیں ہم مریں گے. اللہ کے رسول نے کہا تم خبر میں جاؤ گے، ہم کہتے ہیں ہم خبر میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے کہا تم خبر سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. حالانکہ ہم نہیں دیکھتے، ہم نہیں جانتے، ہمیں کسی چیز اس بات کی گواہی دینے کے لیے کوئی اور ذریعہ نہیں ہے سوائے اللہ کے رسول کے. وہ غیب کی گواہی دیتے ہیں تو ہم اس کی توثیق بھی کرتے ہیں اور اس کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم بھی غیب کی گواہی دو کہ مرنے کے بعد جب قبر میں دفنائے جاؤ گے تو وہاں سے اللہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں تمہارا روز سزا و جزا تمہارا حساب ہوگا. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں. والبعث بعد الموت حق، مرنے کے بعد اٹھائے جانا حق ہے. منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم بنائے گئے. اللہ نے یہ علم دیا. کس کے باپ کو معلوم تھا؟ آپ کو معلوم تھا، مجھے معلوم تھا. کسی سائنس نے یہ بتایا کہ اس مٹی سے بنائے گئے ہیں؟ کسی سائنس نے یہ نہیں بتایا کہ اس مٹی سے بنائے گئے ہیں. لیکن آپ کو میں ایک بات جو ہے بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچہ وضع ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا. مائکروسکوپک وجود اس کا باپ میں ہے. مائکروسکوپک، یا پھر یہ بولیے آپ کہ ایون دو اف اٹ از ویزیبل فرام ہز آئیز دیٹ ماں کے پیٹ میں وہ ایک چھوٹے سے انڈے کی شکل میں ہے. دونوں کا وزن ملائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ 2 گرام 3 گرام سے بھی زیادہ نہیں ہوگا. وہ 2 گرام 3 گرام کا کمبینیشن رفتہ رفتہ 100 کلو کا آدمی کیسے بنا؟ گوشت کھائے یا اناج کھائے، whatever he consumes, he accumulates. He consumes grains, he accumulates something from them. He consumes beef, he consumes mutton, he consumes chicken, he consumes fish. Whatever non-veg he is consuming, he accumulates something from that. And by means of accumulation, he has accumulated this whole earth in him. A walking animal is nothing but a part of this earth. The grain that comes out from the earth is nothing but the part of the earth.
whatever exists on this earth has come from this earth. It carries the DNA from this earth. The origin is the earth. تو سائنس نے یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں. آپ اس کو ریلیٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا. منہا خلقناکم, اللہ نے اس مٹی سے بنایا. کسے معلوم تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا تو ہم گواہی دیتے ہیں, غیب کی خبر ہے. بہرحال انسان کو غیب کی تلاش ہونی چاہیے, بلکہ انسان کو غیب کی تلاش ہوتی ہے. وہ سیکر بائی نیچر ہے, وہ سیکر بائی انسٹنکٹ ہے, اور اس کی سیکنگ صرف اس کی پریکٹیکل لائف یا اس کی مادی لائف سے متعلق نہیں ہے, بلکہ اس کی یہ جو سیکنگ ہے وہ سیکنگ اس کی اسپرچول لائف کے لیے ہے. اس کی یہ جو سیکنگ ہے وہ سیکنگ اسپرچول لائف کے لیے ہے, اور وہ جو انفارمیشن اسپرچول لائف کے متعلق ہے اسی انفارمیشن کو حقیقی معنی میں ہم کہیں گے علم. کیونکہ اللہ یہ کہتا ہے علم الانسان ما لم یعلم, تو جو چیز کا پتہ نہیں تھا, جو چیز پتہ نہیں کی جا سکتی ہے انسان کے فیکلٹیز کے ذریعے سے, اس کی معلومات کو ہی اللہ نے قرآن مجید میں علم کہا ہے. وہ چیز جسے اللہ نے قرآن میں علم کہا ہے وہی چیز علم شمار ہوگی. تو سب سے احسن اور سب سے پہلی سب سے امپورٹنٹ علم کی قسم یہ ہے کہ انسان غیب کے تعلق سے سیکھ کرے. غیب کی معلومات اسے جو فراہم کی گئی ہے وہ اس کا سب سے بڑا اور سب سے اہم علم ہے. آئیے میں آپ کو اس علم سیکھنے کے متعلق اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمات, علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علم کو طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے, اور جو علم سے محروم ہے وہ گویا اندھیرے میں ہے. کچھ اور چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ علم سیکھنا کتنا اہم ہے. اللہ کے رسول نے اس کی کیا اہمیت بیان فرمائی ہے, آپ اس بات سے جانیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے لیے گھر سے نکلا وہ جب تک واپس آئے راہ خدا میں رہے گا. واٹ ایور نالج دیٹ یو وانٹ ٹو لرن, آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے جب گھر سے نکلیں گے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب تک آپ واپس اپنے گھر لوٹ کر نہیں آ جاتے آپ خدا تعالیٰ کی رحمت میں رہیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. دیکھیے انسان اپنی زندگی میں جو کچھ کام کر سکتا ہے وہ اپنے لیے کر لینا چاہیے, لیکن ایک مرتبہ وہ مر جائے گا تو خدا کو راضی کرنے کے لیے کیا کر پائے گا؟ تو اس کا عمل جو ہے اس کی زندگی کے ساتھ ہے. جب اس کی موت آ جائے گی تو اس کا عمل منقطع ہو جائے گا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو اس کی موت کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی رہیں گی, وہ اس کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے دوسرے مستفیض ہوتے ہوں یا نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک ایسا کوئی کام جو صدقہ جاریہ ہو, جیسے آپ نے مسجد بنوا دی, کنواں کھدوا دیا, راستہ بنوا دیا, لوگ استعمال کرتے رہیں اور اس سے اجر آپ کو ملتا رہے, یہ مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا. دوسرا علم جسے آپ نے دوسروں کو سکھایا ہے, وہ علم جو سیکھ لیا گیا ہے لیکن کسے سکھایا نہیں گیا, وہ علم انسان کو قیامت کے دن روسیا کرے گا, اس کا منہ کالا ہوگا. اگر خود نے علم سیکھا ہے اور دوسروں کو نہیں سکھایا وہ وہاں اندھیرے میں ہوگا, کیونکہ علم روشنی ہے, دوسروں تک اگر نہیں پہنچائی جائے تو خدا تعالیٰ بھی تم کو روشنی نہیں دے گا. تو علم نہ صرف تمہارے لیے فائدہ مند ہے بلکہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے گا, اور جب تم لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچاؤ گے
تو جب تک لوگ اس علم کو بانٹتے رہیں گے اور اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، آپ اس سے فائدہ پہنچتے رہے گا۔ کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی بڑی اچھی باتیں فرمائی ہیں علم سے متعلق۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان مال کی حفاظت کرتا ہے لیکن علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ انسان مال کی حفاظت کرتا ہے اور علم انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ نے ایک اور مرتبہ فرمایا کہ ساری دولت جو تم دنیا کی جمع کرتے ہو وہ چوری ہو سکتی ہے، لیکن جو علم تم نے سیکھا ہے وہ تم سے نہیں جا سکتا، لہٰذا اصل میں تمہاری دولت تمہارا علم ہے۔ تو علم سے متعلق بہت ساری احادیث آئی ہیں، اس کی کثرت ہے، میں بیان کروں گا انشاءاللہ رفتہ رفتہ کبھی موقع سے، لیکن آپ بھی یہ بات جانتے ہیں اور ساری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ اللہ کے رسول نے علم کی کتنی زیادہ قدر اور منزلت بیان فرمائی ہے۔ لیکن ایک مہدوی کی حیثیت سے اس کے تعلق سے آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے علم سے مراد علم کے متعلق کیا احکام جاری کیے ہیں۔ ایک مرتبہ نقلیات بندگی میں عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نقل ہے، ایک مرتبہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی کتاب پڑھ رہے تھے۔ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ مہدی موعود علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت شاہ نظام کوئی کتاب پڑھتے ہوئے سو گئے ہیں، وہ اچانک مہدی موعود کے آنے سے اٹھ گئے اور پھر مہدی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بھائی نظام کیا پڑھ رہے ہو؟ تو شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے فرمایا حدیث کی کتاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس حدیث کی کتاب کو رکھ دو اور ذکر میں منہمک ہو جاؤ، ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی پابندی کی، حدیث کی کتاب رکھ دی اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔ کچھ وقت گزر گیا، ایک مرتبہ کچھ وقت گزرنے کے بعد مہدی موعود علیہ السلام حضرت شاہ نظام کے حجرے میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بھائی نظام وہ کون سی کتاب تھی جو تم پڑھ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حدیث کی کتاب تھی۔ تو مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ تو حضرت شاہ نظام نے فرمایا کہیں میں نے رکھ دی ہے، میں بھول گیا ہوں، کہاں رکھا ہوں؟ امام نے فرمایا اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ آپ تشریف لے گئے، حضرت شاہ نظام وہ کتاب ڈھونڈے اور امامنا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو امامنا نے فرمایا بھائی نظام اسے اب پڑھو، اس میں بھی اللہ کا مقصود ہے، اس میں بھی اللہ کا مقصود ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چاہتا ہے۔ God has some purpose for this also۔ اب اس حدیث کی بنا پر ہمارے پاس کے کچھ لوگوں نے اس بات کا تاثر لے لیا اور دنیا کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی کہ قوم مہدویہ نے علم حاصل کرنے سے منع کیا ہے یا امامنا نے علم حاصل کرنے سے منع کیا ہے۔ اس پورے واقعے کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت شاہ نظام کو حدیث کی کتاب پڑھنے سے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کی کتاب اس وقت پڑھنے پر کا حکم دیا جس وقت پڑھنے سے حدیث کی کتاب سے واقع میں فائدہ ہو سکے، حدیث کی کتاب پڑھنے سے فائدہ ہو سکے۔ مہدویہ طرز تعلیم میں اور غیر مہدویہ طرز تعلیم میں یہ فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ غیر مہدوی جو حضرات گزرے ہیں یا ہیں، خیر یہ نجدی وہابی وغیرہ یہ مکتب فکر کے تعلق سے بات کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ قابل تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ان کا طرز تعلیم، ان کا دین، ان کی معلومات، ان کے عقائد وہ سارے کے سارے بے فیض ہیں، وہ قابل تذکرہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کم از کم اہل سنت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے پاس ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو
وضو طہارت وغیرہ سکھایا جاتا ہے، پھر نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے، پھر اسے مدرسے میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پر قرات سکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں اسے جو ہے قرآن مجید کا حفظ سکھایا جاتا ہے، پھر اسے صرف و نحو سکھایا جاتا ہے، پھر اسے ادب سکھایا جاتا ہے، پھر جب وہ زبان سیکھ جائے تو اسے علم حدیث سکھایا جاتا ہے، فقہ سکھایا جاتا ہے، تفسیر سکھائی جاتی ہے، تاریخ اور منطق سکھائی جاتی ہے، تب جا کے وہ کسی مقام پر پہنچ کر ایک عالم ہوتا ہے، اور جب وہ عالم ہو کر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو رفتہ رفتہ اس میں روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تب جا کے وہ جو ہے خدا تعالیٰ کی طلب اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اور اپنے وجود اور کائنات کے وجود اور خدا تعالیٰ کے وجود کے تعلق سے اس مقام پر پہنچ کر فکر کرنا شروع کرتا ہے، جس مقام پر پہنچنے کے بعد موت کے اور اس کے درمیان زیادہ وقت باقی نہیں رہتا، موت کے اور اس کے بیچ میں زیادہ وقت باقی نہیں رہتا۔ اس طریقہ تعلیم میں، اس پروسیجر میں it is evident that it is possible for a child during this course, he makes a mistake in learning, he can make a mistake in understanding, he can make a mistake in conveying, he can make a mistake in interpreting, he can mistake in explaining, he can make a mistake in understanding, and all those mistakes that he has accumulated in his life, they can become a big problem for him at the time when he tries to conceptualize the knowledge that he has learned. اس وقت جب اس کا فلسفہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ساری کی ساری غلطیاں اس کے اس وقت تعمیر ہونے والی عمارت میں کنٹریبیوٹ کریں گے۔ گویا یہ ساری بنیاد جس میں اس نے سیدھی ٹیڑھی بنگی ساری کی ساری اینٹیں جیسا من میں آیا ویسی جما دی ہیں، اب اس کے اوپر اگر عمارت کھڑی کرنے لگے گا تو اس کی بنیاد اگر ٹیڑھی ہے تو عمارت بھی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے اور اس کا کانسیپٹ ہی غلط تیار ہو سکتا ہے۔ لیکن مہدی موعود علیہ السلام کے طرز تعلیم میں اور دوسروں کے طرز تعلیم میں یہ فرق ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں پہلے صرف و نہیں سکھایا جاتا، پہلے علم نہیں سکھایا جاتا دنیا کا، پہلے حدیث کا علم، قرآن کا علم، فقہ کا علم، یہ سارے کے سارے علوم پہلے نہیں سکھائے جاتے، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں وجود کا علم پہلے سکھایا جاتا ہے۔ مہدی موعود کے دائرے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ پہلے تم یہ جانو کہ تم کون ہو۔ مہدی موعود علیہ السلام کے دائرے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اس بات کو سمجھو کہ تمہارا خدا کون ہے، پھر یہ سمجھو کہ تمہارا خدا کیا ہے، پھر یہ سمجھو کہ تم کیا ہو، پھر یہ سمجھو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، پھر یہ سمجھو کہ تم خدا سے کیا چاہتے ہو۔ جب خدا تم سے کیا چاہتا ہے سمجھ جاؤ، اور جب یہ سمجھ جاؤ کہ تم خدا سے کیا چاہتے ہو، اور جب تم اور خدا کے بیچ میں راز و نیاز ہو جائے، تم اور خدا کے بیچ میں اس بات کا امکان ہو جائے کہ تمہارا ضمیر روشن ہو جائے، تو اس کے بعد جب تم سیکھنے لگو گے تو قرآن کا علم بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، حدیث کا علم بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، تفسیر کا علم بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، فقہ کا علم بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا، منطق کا علم بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ یہ سارے کے سارے علوم خدا تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، خدا تعالیٰ کی لقاء کی طلب کے ساتھ، اس کے ذکر میں مشغول ہوتے ہوئے اسے خود سے راضی کرنے کے بعد جب سیکھنے لگو گے تو تمہارے لیے غلطی کا امکان کم سے کم تر ہو جائے گا، اور وہ علم صحیح معنی میں تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے علم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم اپنا تعلق خدا سے وابستگی کا جو تعلق ہے اس کو قائم کر لو، پہلے اسکول میں ایڈمیشن لو، اس کے بعد میں تمہیں کتابیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد تم پڑھو گے، تب جا کر تم کسی امتحان میں بیٹھ سکو گے، اور اس کے بعد تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ یا ڈگری حاصل ہوگی۔ پہلے تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم انرول ہو جاؤ، اس کے بعد میں پہلے اللہ سے تم اپنا تعلق قائم کر لو، اس کے بعد کتابیں تو تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں، وہ کہیں بھاگ نہیں جا رہی ہیں۔ مقصد یہ ہے آپ کو بتانا کہ یہ کتابیں کہیں بھاگ نہیں جا رہی ہیں، یہ کتابیں ہیں یہیں پر۔ پہلے تم خدا کے مدرسے میں اپنا ایڈمیشن تو کرا لو،
پہلے اپنے دل میں خدا کے لیے محبت تو جگا لو. تو یہ محبت جگانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید، احادیث یا بزرگوں کی کتابوں میں خدا تعالیٰ کی جو توصیف اور تعریف موجود ہے اس کو بیان کیا جائے، اور اس توصیف اور تعریف کے ذریعے سے تم خدا سے محبت پیدا کرو. یہ بھی ایک میتھڈ ہو سکتا ہے. لیکن مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو ذکر سکھایا. مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو بیسک چیزیں جیسے نماز کیسی پڑھی جانی چاہیے، ذکر کیسے کیا جانا چاہیے، زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہے، حج کا کیا معاملہ ہے، یہ ساری بیسک چیزیں تو بتائیں امام نے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کی تعلیم دی اور کہا کہ وہ اتنا علم جو ضروری ہے تمہارے لیے مسلمان کے حیثیت سے وہ حاصل کر لو اور اپنے آپ کو ذکر فکر میں مشغول کر لو. پہلے تم اپنے ضمیر کو روشن کر لو، اس کے بعد یہ ساری کی ساری کتابیں تمہارے ماحول میں رکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد پڑھو، اس سے استفادہ کرو، خدا تعالیٰ کی دی ہوئی علم کی روشنی میں اس علم کو سیکھو، تاکہ علم کے ذریعے سے تمہارے ذہن میں سوال نہ پیدا ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کا دیا ہوا جواب تمہارے ذہن میں پہلے سے موجود ہو، اور اس سے تمہیں اور خلق کو دونوں کا فائدہ ہو، اور وہ سوال اور جواب دونوں تمہارے پاس موجود ہو. ورنہ علم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سوال پیدا کرتا ہے. علم اور عقل سوال پیدا کرتی ہے، لیکن عشق جواب دیتا ہے. عشق کا کام جواب دینا ہے اور علم کا کام سوال کرنا ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے عشق کا مذہب سکھایا کہ عشق کے مذہب میں جواب ہے. علم اور عقل کا مذہب سوال کرتا ہے اور پھر جواب دینے کے لیے کسی کو تلاشنا پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے ربط قائم کرو اور اس کے بعد علم حاصل کر لو. اسے آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ نظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب خدا تھے، طلب خدا کی کلاس میں تھے، طلب خدا کے کورس میں انرول ہوئے تھے. حضرت شاہ نظام اللہ کو پانا چاہتے تھے اور اس کورس میں انرول ہوئے تھے. اس کورس کو جوائن کیا ہوا تھا انہوں نے. اب اس کورس میں حدیث کی کتاب پڑھیں گے تو حدیث کی کتاب سے طلب خدا کا کورس نہیں پڑھایا جاتا. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ میڈیسن کرنا چاہتے ہیں اور سائنس کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بایولوجیکل سائنسز کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میتھمیٹکس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ ڈاکٹر بن سکیں گے؟ میتھس کی کتاب پڑھیں گے تو انجینئر بنیں گے، سائنس کی کتاب پڑھیں گے تو ڈاکٹر بنیں گے، سوشیالوجی کی کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کچھ بھی وکیل وغیرہ بن سکیں گے، قوانین جانیں گے، تاریخ جانیں گے، ہسٹورین بنیں گے. اکنامکس پڑھیں گے تو اکنامسٹ بنیں گے، ٹریڈ اینڈ کامرس سے واقف ہوں گے، اس فیلڈ میں سرٹیفائی ہوں گے. ڈاکٹر بننا ہے تو سائنس میتھس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے، انجینئر بننا ہے تو میتھس سائنس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. لہذا مہدی موعود علیہ السلام نے شاہ نظام کو اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس وقت تم طالب مولا ہو اور تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم بجائے حدیث کی کتاب کے علم کو اس وقت حاصل کرنے کے، حدیث کی کتاب کے علم کو رکھ دو، بعد میں حاصل کرو. چونکہ تم اسٹوڈنٹ آف سیکنگ ہو، چونکہ تم طالب مولا ہو، اس وقت تمہیں اپنی کلاس میں وہ سبجیکٹ پڑھنا چاہیے جس سبجیکٹ کو پڑھ کے تم اپنی طلب کو پوری کر سکو. اللہ کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں ذکر کی کتاب پڑھنی ہوگی، ذکر کا کورس کرنا ہوگا. تو حضرت شاہ نظام کو ذکر کے کورس میں لگا دیا. جب وہ ذکر کے کورس میں کمپلیٹ ہوئے، فارغ ہوئے، جب مہدی موعود علیہ السلام نے سمجھا اور ان کو سرٹیفائی کیا کہ now you are done with this education, you can he certified him and then said, now if you want you can read this book. There is nothing wrong in reading this book. Even this book carries the intentions of Allah subhanahu wa ta'ala. اس میں بھی اللہ کا مقصود ہے. It has the purpose of Allah. تو اب مہدی موعود نے علم کو نہ برا کہا، نہ علم کو حاصل کرنے سے منع کیا، بلکہ علم کو کی مختلف اقسام میں
ہر قسم کو اس کے مناسب وقت پر حاصل کرنے کی تلقین فرمائی. یہ بھی اپنے آپ میں ایک علم ہے جس کا علم مہدی موعود علیہ السلام نے آپ کو دیا. اس طرح آپ کے وہ معلم ہوئے اور آپ خود بھی عالم ہو گئے کہ آپ یہ جان گئے کہ کون سا علم کس وقت حاصل کرنا ہے. یہ بھی ایک علم ہے, یہ بھی ایک نالج ہے. مہدی موعود علیہ السلام نے نہ علم کو برا کہا, نہ مہدی موعود علیہ السلام نے علم کے حاصل کرنے سے منع کیا, بلکہ مہدی موعود علیہ السلام نے علم کی مختلف اقسام کو ان کے مناسب وقت پر حاصل کرنے کی تلقین فرمائی. ہماری یہ بھی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ ہم ان علوم کو ان کے مناسب وقت پر ہی پوری ایمانداری کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خدا تعالیٰ کو پہلے خود سے راضی کرنے کی کوشش کریں. علم بعد میں, پہلے عمل کی کوشش کریں اور پھر اس عمل کی بنیاد پر علم کی عمارت کو کھڑے کریں تو وہ علم نافع ہوگا, اس علم سے ہم کو فائدہ ہوگا. ورنہ دنیا میں ایسے علم بھی ہیں, ایسے عالم بھی ہیں جو علم حاصل کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علماء کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ کی رضامندی کے حصول کے بجائے دنیاوی فوائد کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہ لگے گی. مسند احمد ابن حنبل, ابو داؤد, ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا دنیاوی مقاصد کے لیے جو علم حاصل کیا جائے اس علم کے حاصل کرنے سے آپ کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ علم کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سوائے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے کسی اور منشا کے ساتھ علم حاصل نہیں کر سکتے. اسی عنوان کی اسی میسج کے ساتھ ایک اور حدیث ہے, حدیث بڑی طویل ہے, میں اس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث بھی مروی ہے. آپ فرماتے ہیں, اور جو شخص حصول علم کے لیے, نہیں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے شہداء پیش کیے جائیں گے حساب کے لیے. ان کے تعلق سے کچھ باتیں, حدیث بہت طویل ہے, میں پوری نہیں پڑھوں گا, جتنا ہمارے ان موضوع سے متعلق باتیں اتنی بیان کروں گا. جب اس کا معاملہ پورا ہو جائے گا شہداء کا, شہیدوں کا, اس کے بعد میں علماء کو پیش کیا جائے گا, اور ایک اور شخص جسے علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا, قرآن پاک پڑھا, اس کو بھی لایا جائے گا, اس کو بھی نعمت الہی بتائی جائیں گی جن کا وہ اعتراف کرے گا. یعنی اسے یہ بتایا جائے گا کہ اللہ نے تمہیں یہ دیا تھا, یہ دیا تھا, یہ دیا تھا, ان نعمتوں سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا تھا, اللہ نے تمہیں علم سکھایا. یہ ساری کی ساری نعمتوں کو گنایا جائے گا سب سے پہلے اللہ کی. علم سکھایا, اعتراف, تو وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں میرے پروردگار تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی ہیں, وہ اعتراف کرے گا. رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا. دیکھیے آپ نے علم سیکھا اور علم سکھایا اور تیری رضا کے لیے یہ سب کیا, قرآن پڑھا اور پڑھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے غلط کہا, تو نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ تجھے عالم اور قاری کہا جائے اور لوگوں نے تجھے یہی کہا. پھر اس کے بعد اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی وہ علم جو سوائے خدا کے کی رضا کے کسی اور مقصد کے ساتھ حاصل کرنے کیا گیا ہو, وہ علم آپ کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچائے گا. اس وجہ سے ہمارے گھر میں ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی. میں ایک منتخب جانشین پیدا ہونے سے پہلے تھا,
جس کے لیے میرے باپ، میرے دادا، میرے خاندان کے لوگوں نے بہت منتیں مرادیں کی، تب جا کے اس کے بعد میں اللہ نے بہرحال جو ہے میری بشارت دی، اور پھر میں پیدا ہوا. پھر میں پیدا ہونے سے پہلے منتخب جانشین رہا، میری پرورش اسی ڈھنگ سے کی گئی. لیکن میرے تایا حضرت ابوالفتح سید نصرت صاحب قبلہ نے اس وقت ایک بڑی اچھی بات فرمائی. لوگوں کا یہ اصرار تھا کہ بچے کو کسی علمی مدرسے میں ڈال دیا جائے تاکہ دینی علوم بچہ سیکھے. لیکن میرے تایا صاحب قبلہ نے اس موقع پر میرے والد بزرگوار سے فرمایا کہ میاں بچے کو علوم دینیہ ہم گھر میں سکھا سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں وہ صلاحیت دی ہے اور علم دیا ہے کہ ہم بچے کو گھر میں بھی علم سکھا سکتے ہیں، دینی علوم. لیکن بچے کو انگریزی تعلیم کی بھی ضرورت ہے، بچے کو سرکاری تعلیم کی بھی ضرورت ہے. وہ بھی ایک قسم کا علم ہے، اس علم سے ہمارے دین کو ہی فائدہ ہوگا، اس علم سے بھی ہمارے دین کو فائدہ ہوگا. یہ ان کا ویژن تھا. انہوں نے میرے والد کو تلقین کی. چنانچہ میرے والد صاحب قبلہ نے مجھے مدرسے میں لے گئے اور مدرسے میں مجھے شریک کروایا گیا، اسکول میں شریک کروایا گیا. میں انگریزی سرکاری تعلیم حاصل کیا. آج انگریزی سرکاری تعلیم جو میں نے حاصل کی ہے، اس انگریزی سرکاری تعلیم کے حاصل کرنے ہی کی وجہ سے میں دین اور دنیا کے علوم کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے ارتباط کے ساتھ مسائل جب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسی وجہ سے آج آپ ساری دنیا میں بیٹھ کر مجھے سن رہے ہیں. تو کوئی علم برا نہیں ہوتا، سارے علم اچھے ہوتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ ان سارے کے سارے علوم کو اللہ اور اس کے دین کے لیے استعمال کریں. اللہ اور اس کے دین کے لیے جو علم حاصل کیا گیا، اگرچہ کہ وہ علوم دینیہ سے ہٹ کے کوئی دنیاوی بھی علم ہے، لیکن آپ کا مقصد اس علم کو حاصل کرنے سے اللہ اور اس کے دین کی خدمت کرنا، مسلمانوں کی، مومنوں کی خدمت کرنا اگر آپ کا مقصد ہے تو اس علم کا حاصل کرنا آپ کے لیے عبادت ہے. اس علم کا سیکھنا آپ کے لیے عبادت ہے. اس علم کا آپ کا دوسروں کو سکھانا بھی عبادت ہے. تو you have to have this vision کہ وہ علم جو خدا کی تسلیم و رضا کے لیے حاصل کیا جائے، وہ چاہے کوئی علم ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا آپ کی عبادت کی طرح. اور وہ علوم دینیہ جو آپ نے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی نام و نمود کے لیے اور دنیا میں اپنی شان و شوکت کے لیے، اگرچہ کہ قرآن ہی کا علم سیکھا اور سکھایا ہو، وہ علم آپ کی جہنم کا سبب بنے گا. وہ علم آپ کو جہنم میں لے جائے گا. وہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو روسیا کرے گا. تو ضروری یہ ہے کہ آپ جو کوئی علم حاصل کریں، اس علم کو اللہ کے لیے حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کریں. آپ میڈیسن کرنا چاہتے ہیں، ڈو اٹ، بٹ ڈو اٹ فار دی سیک آف اللہ. Do it with the purpose that you want to convince Allah subhanahu wa ta'ala by the knowledge that you have acquired in this profession. You would say, I will convince Allah subhanahu wa ta'ala by doing the services from the knowledge that I have acquired in this education. یہ آپ کا ڈاکٹر بننا عبادت ہو جائے گا. آپ انجینئر بنیں، اس خیال کے ساتھ بنیں کہ اس سکلز کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی خلق کی خدمت کروں گا. اٹ ول بیکم این عبادت فار یو. اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہو جائیں گے. آپ کمپیوٹر سیکھیں، جو کچھ علم آپ سیکھنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے دین کی خدمت کے منشا سے اگر سیکھیں گے تو وہ سیکھنا اور سکھانا آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا. اور جو شخص آپ کو عبادت سکھائے اس کا احترام کیسے کیا جائے، جو معلم ہو اس کا احترام کیسے کیا جائے. صحابہ نے اللہ کے رسول کی اتباع گزاری اور آپ کے آگے جو ادب کا معیار مقرر کیا ہے، اسی ادب کے ساتھ آپ اپنے استاد کے ساتھ پیش آنا ہے. اللہ محمد کا معلم تھا، محمد کا ٹیچر اللہ تھا، اور امت کے معلم محمد ہیں، اور صحابہ اسٹوڈنٹس ہیں. صحابہ نے اپنے معلم کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس کے اخلاق آپ کے سامنے رکھے ہیں.
تو آپ اپنے استاد سے ویسے پیش آئیں جس طرح صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، جس طرح بات کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے ایسے علماء، ایسے مشائخین اور ایسے تبع تابعین صحابہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا، سیکھنے اور سکھانے کا کام کیا، لوگوں کو اچھی اور بری باتوں سے آگاہ کروایا، جو معلم بنے، ان لوگوں نے آپ کے سامنے مثال مقرر کی کہ آپ اپنے اساتذہ سے کیسے پیش آئیں۔ آپ کا استاد آپ کے لیے باپ داخل ہے، آپ کا وہ استاد آپ کے لیے آپ کے باپ کے برابر ہے۔ چنانچہ آپ جو کوئی بھی علم حاصل کرے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، فقہ سیکھ رہے ہیں تو یہ اساتذہ ہی آپ کے لیے قابل احترام ہے۔ جو دنیاوی علوم آپ حاصل کرتے ہیں وہ بھی استاد آپ کے لیے اتنے ہی قابل احترام ہے، کیونکہ سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اور وہ سارے کے سارے علوم جو آپ سیکھتے ہیں ان کے جو اساتذہ ہیں وہ سب کے سب برابر اتنی ہی عزت اور اتنے ہی احترام کے مستحق ہیں، چاہے ان کا کوئی مذہب ہو، چاہے ان کا کوئی راستہ ہو، چاہے ان کا کوئی عقیدہ ہو۔ آپ جس کسی استاد سے علم سیکھتے ہیں ان کا احترام آپ کے لیے واجب ہے، ان کا احترام کرنا آپ کے لیے لازم ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے یہ سوال کیا کہ امام آپ بڑے بڑے فقہ کے مسائل حل کرتے ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ یہ حل کر دیں تو میں آپ کو اپنا استاد مانوں گا۔ امام نے کہا کہ بھئی وہ استاد ماننا نہیں ماننا سب بات کی بات ہے، تم سوال کرو، اگر میں تمہارا جواب دے سکتا ہوں تو میں تمہیں ضرور جواب دوں گا۔ اس شخص نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتا اگر بالغ ہو جائے تو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کتا بالغ ہوا تو کیسے معلوم ہوگا؟ امام بیچارے پریشان ہو گئے، بھئی وہ قرآن کے مسائل، حدیث کے مسائل، خدا تعالیٰ کے دین کے مسائل حل کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ شخص آیا اور یہ سوال کر کے گیا کہ بھئی کتا بالغ ہوگا تو کیسے معلوم ہوتا ہے، آپ بتائیں۔ امام اعظم پریشان ہوئے، اس سے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، عصر کی نماز سے پہلے آنا، انشاءاللہ میں تمہارے لیے کوئی جواب ڈھونڈ کر رکھتا ہوں۔ اب بہرحال جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سر کو ہاتھ لگا کے ہاؤس کے پاس مسجد کے کہ کیا ہوگا، کیا بات ہوگی کہ بھئی کتا بالغ ہو تو کیسے معلوم ہو۔ اتنے میں ایک چرواہا وہاں سے گزر رہا تھا اپنی بکریاں ہانکتے ہوئے، اپنے جانور ہانکتے ہوئے۔ ان کی پریشانی کو دیکھ کر آ کر ان سے سوال کیا کہ آپ کی پریشانی کا سبب کیا ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ امام اعظم نے فرمایا کچھ نہیں، ایک بات ہے، ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے، اسی لیے پریشان ہوں۔ امام نے پوچھا کیا، اس چرواہے نے پوچھا کیا سوال ہے، آپ مجھ سے کہیے، میں اگر حل کر سکتا ہوں تو کر دوں گا۔ انہوں نے صورت دیکھی اور کہا اس کا جواب شاید یہ دے سکے کیونکہ یہ جانوروں کے مزاج سے واقف ہے۔ تو امام نے سوال اس کے سامنے رکھا تو اس نے کہا اتنی سی بات اس کے لیے آپ اتنا پریشان ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جب کتا بالغ ہوتا ہے تو وہ ٹانگ اٹھا کر مودتا ہے، کتا اگر بالغ ہو تو وہ ٹانگ اٹھا کر مودتا ہے۔ امام نے کہا ارے ہاں یہ بات تو صحیح ہے۔ شام میں وہ شخص آیا، امام نے کہا کتا جب، اس کا جواب اسے دے دیا کہ کتا جب بالغ ہوتا ہے تو ٹانگ اٹھا کر مودتا ہے۔ اب یہ واقعہ، یہ سوال کوئی اہمیت کا نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دین میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس درجے کا بھی اگر کسی سے کوئی علم سیکھا ہے جس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہے بھی، تو وہ علم سکھانے والے استاد کا احترام کیسے کرنا ہے امام اعظم نے آپ کو بتایا۔ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں اپنی باقی کی ساری زندگی یہ آرزو لے کر جیا کہ میں پہلا سلام امام کو میں کروں، ساری زندگی کبھی انہوں نے مجھے اس بات کا موقع نہیں دیا کہ میں انہیں پہلا سلام کروں۔ جب کبھی میری اور ان کی ملاقات ہوتی تو وہ پہلا سلام مجھے کرتے، وہ سواری پر جاتے ہوتے اور مجھے دیکھتے تو سواری سے اتر جاتے، میں عز و انکساری سے انہیں یہ کہتا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام کہتے
کہ اس ایک مسئلے میں تو میرا استاد ہے، لہذا تیرا احترام میرے لیے لازم ہے. آپ سمجھے استاد کا احترام کیسے ہونا چاہیے؟ اگرچہ کہ وہ علم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر کسی سے کوئی بھی علم سیکھا ہو، چاہے وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو، اس کا احترام آپ پر لازم ہو گیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم سیکھو، لیکن ضمیر کی روشنی کے ساتھ اپنے میں عبادت کا شوق پیدا کرو، اللہ کے ذکر اور فکر کے ساتھ، نماز روزے کے ساتھ علم بھی حاصل کرو، تاکہ وہ علم آپ کے کام آئے، خلق کے کام آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام آئے، اور آپ کو جو ہے فائدہ ہو اس سے، وہ علم آپ کے لیے نافع ہو جائے. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ سارے طالبین علم کو اللہ علم صحیح تناظر میں سیکھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سب کو اپنے اساتذہ کا احترام کرنے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوالات آئے ہیں 2-3. جی آج ذرا زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن ٹاپک جو ہے ایسی تھی، اس کے ساتھ انصاف کرنا ضروری تھا. تو جی میں سمجھتا ہوں کہ کئی لوگوں کے بہت سارے جو سوال تھے اسی میں کور ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. پھر بھی جو بھی سوال ہے. جی ایک سوال ہے ذکر کا اتنا ہمارے پاس اہمیت ہے، امپورٹنٹ ہے، تو ویئر ڈو یو گو ٹو لرن ذکر؟ without a doubt to learn any subject you have to go to the master of that subject. If somebody is a master of mathematics and you seek to learn mathematics, then you have to go to the teacher of mathematics. If you want to learn science, you have to go to the teacher of science. If you want to learn something else, you have to go to the teacher of something else. And if you want to learn zikr, then without a doubt murshid is the master who can teach you zikr, and you go to the master and there you learn. Because Mahdi Maud alayhi salatu salam taught how to do zikr, and those who learned from Mahdi Maud alayhi salatu salam and then forwarded it to the community, they are called murshideen, and they taught how to do zikr. And those who followed them in their footsteps, they are called their janashin and murshid, and they carried this tradition since then. And without a doubt, a murshid is the teacher who can teach you how to do dhikr. Next question है, are we supposed to share unseen knowledge too? There are certain things that you can share and there are certain things that you cannot share. جیسا خواب کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب دوست کو سنانا چاہیے، دشمن کو نہیں سنانا چاہیے. ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ خواب اس انسان کو سنانا چاہیے جو خواب کی تعبیر کرنے کے قابل ہو، کیونکہ غلط خواب کی تعبیر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. لہذا ایسی کچھ چیزیں ہیں جو سب کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں. انسین چیزوں کے تعلق سے اگر آپ کو شیئر کرنا ہے تو کیونکہ انسین سبجیکٹس کا ماسٹر آپ کا مرشد ہے، لہذا آپ اپنے مرشد سے وہ سارے کے سارے معاملات جو آپ کے ساتھ انسین چیزوں کے ہوتے ہیں وہ اپنے مرشد کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. ہی از دی بیسٹ پرسن ہو کین گائیڈ یو واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو. And if he says certain things that you can share with other people also, then you can go ahead and share those things. Ji. Can we obtain Islamic ilm from a place or person who takes money? نہیں میں سوال نہیں سمجھا. جی Can we obtain Islamic ilm from a person or place who takes money for imparting that knowledge? Well, I would say don't associate with them spiritually or religiously. Consider it to be a subject that you are learning like you are learning any other subjects, and if you can learn something from there, do learn. But I would rather say that is not the priority. The best way of learning is go to your murshid. That is the best place where you can learn. However, apart from your murshid, it is very unfortunate that nowadays you do not have an option of learning or obtaining knowledge from a
place where they are not providing that knowledge and that education without any compensation, because they have to survive, and they are using their knowledge as the source of their livelihood. So even though it is unfortunate, but we have to accept that reality, and it is there. So it is very rare that very rare people and very rare institutions are offering education without any compensation. So if you don't find, learning is more important, I would say. Learning is your priority. If you have an option of going to a place where they are not taking any compensation, then you go to that place. If you do not have that option, then instead of not learning, it is better to learn by giving compensation. Allah is aware of your situation. He understands your position, and He understands your niyat, and you do not have to worry. Just go ahead and learn. Don't worry about that. MashaAllah. Yeah, next question भी इसी का I think already answered it, but I am putting it up. As I am a seeker, should I follow modern way of gaining knowledge, Google, YouTube, or what do you advise? Well, whichever way you gain knowledge, it is going to provide you with some knowledge. If it is going to provide you with some knowledge, then that way is a good way. نہیں میاں اس کے اندر میں جو ہے آج کل جو گوگل یوٹیوب ہے there is a like Oh my God, that is an enemy. That is an enemy. It gives you a sword, and it does not teach you how to use it. You can hurt yourself, you can hurt somebody else, you can hurt your sister, brother, mother, father, your relatives, your loved ones, anybody around you is within your capacity to hurt. Getting knowledge from the book itself is not advisable without a teacher. You first understand this. Allah has adopted this method that He has given Quran, but before giving Quran, He has sent Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He became your teacher first, and then Allah provided him with the book, and He then explained that book, and He then given that course to you, and He taught that book to you. So it is necessary for you to have a teacher. Knowledge without the teacher can take you towards the destruction, and it is evident that people have harmed themselves, and people have harmed the society by acquiring knowledge without a teacher. So the primary thing to learn, to attain knowledge, is that you have a good teacher, and then you take book in your hand, and then you learn. Internet, all those sources that are present now, they are like book. You cannot attain knowledge, you cannot obtain knowledge from those books without the guidance of a teacher. You need a teacher to explain you the goods and bads of that book, the advantages and disadvantages of that book, all those things which are hidden but yet capable of influencing you. Your teacher can explain you how those hidden things influence you and how you have to be aware of them. So you need a teacher. Without a teacher, you cannot learn any knowledge from books, from internet, from Google or any other source. You first have a teacher. That is your need. Ji. Ji, mashallah. Whose maqam is higher after Nabi sallallahu alaihi wasallam, the murshid or parents? Why do you want to gauge between so many important people? Why is it so important for you to compare all those lovable personalities? You love your parents, you love with all the love that you have in your heart. Why do you compare them with somebody else? You love your murshid with all the love that you have in your heart. Why do you want to compare them with your parents? Why do you compare anybody with anybody? You love them just for what they are. Why do you need to compare? کسی کو کسی سے مقابلہ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ کوئی بی جے پی پارٹی، کانگریس پارٹی ہے جس کے بیچ میں مقابلہ کرانا ہے؟ مرشد کو بحیثیت مرشد چاہیں، وہ ساری محبت جو آپ کے دل میں ہے، اس محبت کے ساتھ مرشد کو چاہیں. وہ ساری محبت جو آپ کے دل میں ہے، اس محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو چاہیں.
وہ ساری محبت جو آپ کے دل میں ہے اس محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کو چاہیں. کسی سے کسی کا مقابلہ کرانا کیا ضروری ہے؟ ایسا کیا اہم معاملہ ہے؟ ہاں یہ اتنا ضرور کہوں گا میں کہ کسی دین کے معاملے میں آپ نے کسی کو مرشد مانا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس مرشد کو اپنے اور اپنے ماں باپ سے زیادہ دین کا علم یا دین کی سمجھ رکھنے والا انسان سمجھتے ہیں. تو جب کسی مسئلے میں آپ کے والدین اور آپ کے مرشد کے خیال میں اختلاف پایا جائے تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس انسان کی پیروی کریں یا اس انسان کے مشورے کو اختیار کریں جو دین کا علم اور فہم زیادہ رکھتا ہے، یعنی وہ آپ کا مرشد ہے. لہٰذا وہ آپ کا رہنما ہے، وہ آپ کا استاد ہے. خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کا صحیح راستہ آپ کو بتانے والا ہے، اس سبجیکٹ کا وہ ماسٹر ہے. لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ کسی مسئلے میں آپ کے والدین اور آپ کے مرشد کی کسی دینی مسئلے میں رائے میں اختلاف ہو تو آپ اپنے مرشد کی رائے کے ساتھ آگے بڑھیں، والدین کی رائے کو پیچھے چھوڑ دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والدین کی رائے زیادہ مضبوط ہے اپنے مرشد کے مقابلے میں تو پھر ایسے مرشد کو چھوڑ دیں جس کی رائے دین کے معاملے میں کسی ایسے سے کمزور ہے جو خود اس عنوان کا استاد بھی نہیں، اس عنوان کا ماہر بھی نہیں، اس موضوع کا ماہر نہیں ہے. ایسے آدمی کے مقابلے میں اس کی رائے اگر کمزور ہے تو ایسی صورت میں آپ کو ایسے مرشد سے وابستہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. It is as simple as that. جی. What is the difference between علم دین and فہم دین؟ علم دین is the knowledge that you learn by your effort. And فہم دین is the understanding that is being given by Allah subhanahu wa ta'ala to you to understand from what you have learned by your effort. I think I have defined it very well. It has become a definition. اس کو الیبوریٹ کروں، کھولوں اور اس کو جی میں بول دیا تھوڑا. فہم انسان کی اس سمجھ کو کہتے ہیں جو کسی مسئلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ملے اسے فہم کہتے ہیں. اور علم اور فکر وہ ہے جو انسان علم دنیا یا علم کسب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی محنت سے جو چیز پڑھا ہے اور حاصل کیا ہے وہ اس کا علم ہو گیا، اس کی محنت سے حاصل کیا ہوا علم ہے. لیکن اس کی جو سمجھ ہے وہ سمجھ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے فکر اور ایک ہوتی ہے فہم. فکر انسان کی کوشش سے جو پیدا ہو خیال اس کو فکر کہتے ہیں، اور وہ چیز جو بے شان و گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کے دل میں ڈالی جائے اس مسئلے کی سمجھ کے متعلق اس کو فہم کہیں گے. یہ اس کا الیبوریٹڈ ورژن. نقلیات سمجھنا ہے تو سب سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے نہ کسی حدیث سیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نقلیات سیکھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے 5 وقت کی نماز سیکھنے کی ضرورت ہے، 2 وقت کا ذکر سیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اس پر ازبر ہو جائیں، جب اس پر آپ قادر ہو جائیں، اس کے بعد میں حدیث پڑھیں، نقلیات پڑھیں. نقلیات پڑھنے کے لیے بھی آپ اپنے مرشد سے رجوع ہوں. پہلے آپ اپنے مرشد سے اس بات کا علم سیکھیں کہ کون سی نقلیات سے شروع کرنا چاہیے. قدیم ترین جو ہیں جو نقلیات بندگی میں عبدالرشید ہیں، انصاف نامہ ہے، سراج الابصار ہے، یہ جو ہیں قدیم جو کتابیں ہیں، شواہد الولایت ہے، یہ قدیم نقلیات کی کتابیں ہیں جن سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اپنے مرشد کی نگرانی میں. سوال یہی تھا نا؟ جی میاں یہ جی.